محترم و محتشم زیوار علماء کرام و حاضرین مجلس، آج اس خوبصورت نشست میں پہلی بار حاضری کا موقع میسر آیا۔ کتاب اور مؤلف کتاب یہ اللہ کریم کی طرف سے بخشی ہوئی وہ نعمت ہے کہ اللہ کریم جس سے کام لینا چاہے وہ اپنی مدد و نصرت کی بنیاد پر بندوں سے لے لیتا ہے، اور بالخصوص خانوادہ نبوت کے عظیم فرد حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو سمیٹا۔ اللہ کریم اس خوبصورت تذکرے کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی آل کے اس عظیم فرد کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ کتاب کو میں بالاستیاب تو نہیں دیکھ سکا کہ اس پر میں کچھ رائے زنی کروں، لیکن میں عزیز القدر کی جرأت کو، بے باکی کو اور حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ طعن و تشنیع، ملامت اور کئی بہتانوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی یہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ لائق تحسین بات ہے۔ ہم نے ان مقدس شخصیات کے اذکار کو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ جو ان کا ذکر کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اور وہیں سے شمار کیا جائے گا۔ یہ سوچ کی تنگی اور فکر پر لگی ہوئی قدغن اور معاشرے میں پائے جانے والی طعن و تشنیع، بہتان اور الزام سے بچنے کی خاطر پھر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ دامن کو بچایا جائے، حالانکہ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ حضرات، یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ ہماری مقدس شخصیات ہیں، جہاں یہ ہمارے لیے معتبر ہے وہاں ان کا ذکر خدا شاہد ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اقبال نے کہا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ اب الحمدللہ ان نوجوان اسکالرز کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا ہے، اور صرف حوصلہ بھی پیدا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے کہ اپنی گفتگو کو، اپنی تحریرات کو اور جہاں تک ان کی رسائی ہے وہاں تک ان مبارک اذکار کو
انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لے کے تحسین بات ہے، کرنا چاہیے، اور بلا خوف و خطر پوری شرح صدر کے ساتھ ان اذکار کو کریں، بیان کریں، تحریر کریں۔ یہ ملامت، یہ طعن و تشنیع، یہ بہتان، یہ الزام سب دم توڑ جائیں گے، اور یاد رکھیے انہی کی نسبت، انہی سے تعلق اور انہی سے علاقہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو معتبر بنا دے گا۔ کیوں ہم اس طرح گھٹن کے ماحول میں رہ کر ان کا ذکر کریں، کھلے لفظوں میں کریں؟ کہ اقبال نے بڑے خوبصورت پیرائے میں کس طرح پنجتن پاک علیہ السلام کا ذکر کیا۔ محمد گلستو علی پر گل، بول فاطمہ اندرام بوئے گل، چون اطرش برآمد حسین و حسن، معطر شد از زمین و زمن، معطر شد از زمین و زمن۔ جنہوں نے کھلے دل سے اپنے تعلق غلامی کو برقرار رکھا، آپ یقین جانیے دنیا اور آخرت کی سرفرازی کے وہ حقدار بنے۔ میں جب بھی اقبال علیہ الرحمہ کی مزار پر میں حاضری دیتا ہوں تو ان کی بیندی کی طرف کھڑے ہو کر سلام کر کے کہتا ہوں کہ کیا خوب آپ نے اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس کا صلہ ہے کہ آج آپ کا مزار جو ہے کہ وہ مرجع خلائق ہے۔ اس بندے نے یہ بات ایسی نہیں کہی تھی۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں مختلف مدارس میں یہ ضربہ یا ضرب پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں۔ ایک عرصہ کالج میں استاد بھی رہا۔ تو آپ یقین جانیے بہت ساری کتب کی ورق گردانی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، پنجتن پاک سے نسبت اختیار کیے بغیر گزارا نہیں، کہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، اور وہ لاج نبھاتے۔ میں کتاب حاضہ کے مؤلف سے گزارش کروں گا، میں نے ایسے ہی ان کی کتاب کو کھولا تو ایک ایسا صفحہ میرے سامنے آیا جہاں انہوں نے اس وقت کے عظیم اسکالر پر اپنے علمی انداز میں گلہ شکوہ کیا۔ وہ صفحہ اور اس میں موجود الفاظ اس سے کچھ بڑائی کی، تکبر کی اور اپنی تحقیق کو حتمی اور آخری سمجھنے کی بو آتی ہے۔ تو اگر اسے کسی نرم لب و لہجے میں رقم کیا جاتا تو اس کی افادیت میں اور اضافہ ہوتا۔ میرے اس اشارے کنائے میں کی ہوئی بات کو وہ برا بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ میرے وہ بچوں کی طرح ہیں۔ اسی حجت پر اور اسی تعلق پر
یہ میری ریکویسٹ ہے، اسے ضرور نظر ثانی کے مرحلے سے گزاریں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، یہ وہ شخصیت ہیں جہاں سے رہتی دنیا تک کے لوگوں میں فیض نبوت کو حاصل کرنا ہے، اور حضرت امام حسین کی اس نور نظر سے ہی سادات کرام کا سلسلہ جاری رہنا ہے، اور اللہ نے انہی سے جاری فرمایا۔ آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ فضیلت کا یہ اتنا عظیم اور مضبوط تر حوالہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور حوالہ جات دیے جائیں تو وہ اس کے ہیج نظر آئیں گے، اس سے بڑھ کر پھر کوئی اور حوالہ نہیں ہوگا۔ آپ کو مختلف القاب سے یاد کیا گیا اور مختلف کنیتوں سے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ معتبر کتب کے اندر آپ کے القاب کو بھی اور آپ کی کنیت کو بھی بیان کیا گیا۔ اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کثرت اسماء یا کثرت القاب جو ہیں تدل علی شرف، کہ یہ اس کے شرف اور اس کی بزرگی پر دلالت کرتے ہیں۔ کثرت اسماء اور کثرت القاب یا کثرت کنیت، یہ ان کے شرف اور بزرگی اور کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین کی ولادت کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن ایک قول جس کو میں اپنی تحقیق کے مطابق معتبر سمجھتا ہوں، صاحب الحیات الخفی کے حوالے سے، کہ آپ کی ولادت مولائے کائنات علیہ السلام کی موجودگی میں ہوئی، یہ ایک طے ہے۔ مولائے کائنات علیہ السلام اپنی حیات ظاہرہ کے ساتھ موجود تھے تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوتی۔ ابھی 3 سال کی عمر پوری ہو نہیں پائی تھی تو مولائے کائنات علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ بلا شبہ کہ یہ نام رکھنے میں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ضرور اپنے والد گرامی سے مشورہ کیا ہوگا کہ نام کیا رکھا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نام رکھنے میں بھی انہوں نے مولائے کائنات کے نام پر رکھنا نہایت مناسب سمجھا، کہ تاکہ مولائے کائنات کا نام جو ہے وہ انہی کی بدولت قائم اور دائم رہے۔ میں چونکہ صوفی مشرق ہوں، جیسا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضرت مولانا محمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تھا محمد یار۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، تو انہوں نے تو فرمایا یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے براہ راست حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، اور خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی نعت کو شاعر نہ تھے، وہ وقت کے عارف متبحر عالم دین
اور استاد الحدیث تھے۔ انہوں نے اپنے آستان پہ بیٹھ کر 40 سال تک حدیث رسول کی خدمت کی، اور تشنگان علوم کو آپ اپنے انداز سے ان کی علمی پیاس کو بجھاتے رہے۔ یہ ان کے فیض یافتہ اور ان کے تربیت یافتہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا محمد یاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں محمد ہوں فقط فخر ہے ہم نامی کا، میں محمد ہوں فقط فخر ہے ہم نامی کا، جن کا ہم نام ہوں کافی ہے نگہباں اپنا، جن کا ہم نام ہوں کافی ہے نگہباں اپنا۔ اتنے عظیم نام پر یہ نام رکھا گیا۔ دوستان گرامی قادر، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر اس نام کا انتخاب کیا گیا۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو اس کا میں جو علمی اور ذوقی پہلو ہے، جو ذوقی پہلو ہے، وہ مؤلف اور آپ تمام حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے نام پر نام کو رکھا جاتا ہے؟ اسم ہمیشہ بامسمہ ہوتا ہے، اسم ہمیشہ بامسمہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ اسم کیا ہے، بہت سارے علماء نے اس پر بہت سا کلام کیا۔ میرا بھی ایک فن سے تعلق ہے کہ کیا اسے علامت کہتے ہیں، نشان کہتے ہیں، یا پہچان کا کوئی ایک ذریعہ ہے؟ جس نام پر رکھا ہے اس نام کے سارے اوصاف اسی نام والے میں موجود ہوتے ہیں، اوصاف جو ہیں وہ اسی میں موجود ہوتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، بہت ساری کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد میں نچوڑ کے طور پر اور رزلٹ کے طور پر اور مورل کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مولا کائنات کے کردار و عمل کی جھلک جو ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ وضو کرنے لگتے ہیں تو یتغیر لونہ، تو آپ کا رنگ جو ہے کہ وہ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا رنگ وضو کرتے ہوئے بدل جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو جواب میں آپ فرماتے ہیں، کیا تو جانتا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں؟ میں کس کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں؟ آپ اہل علم سے پوچھیں، اور اہل علم کی محفل میں آپ بیٹھیں۔ میں اپنے ان عزیز بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے سیرت و کردار کو پڑھنے سے مولا کائنات کا سیرت و کردار سامنے آ جاتا ہے، وہ کردار سامنے آ جاتا ہے۔ وہی ورع، وہی خشیت، وہی زہد، وہی تقویٰ، وہ پرہیزگاری اور انتہائی عاجزی، انکساری، ایثار، راست بازی، یہ وہ سارے خصائل بدرجہ عدم حضرت سیدنا امام زین العابدین میں نظر آتے ہیں، ان میں نظر آتے ہیں۔ جس جہت سے بھی دیکھتے ہیں، جس اینگل سے دیکھتے ہیں، جس زاویے سے دیکھتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ آپ کے کردار و عمل سے مولا کائنات کے کردار و عمل کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب گفتگو کی تو غیروں نے سن کر کہا، یہ گفتگو کسی اور کی نہیں، یہ مولا کائنات کا علم جھلک رہا ہے، یہ مولا کائنات کا علم جھلک رہا ہے۔
یہ کسی خاتون کی گفتگو نہیں، قربان جائیں کہ ان کے رگ و ریشے میں، رگ و پے میں ان عظیم ہستیوں کا کتنا مقدس خون تھا کہ جن کو دیکھتے دیکھتے دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اولاد مصطفیٰ سے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اولاد مصطفیٰ سے ہیں، یعنی کردار بول رہا ہے، علم بول رہا ہے، خصائل اور خصائص وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ پوچھنے والے کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، وہ کیا چیز ہے وہ دشمن۔ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے تحت لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس پر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ عاجزی آپ دیکھیں، انکساری دیکھیں کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے بھی۔ اب آپ اس کو سنیے گا ضرور۔ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ذوقی پہلو ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں اور اس کی ڈیپتھ میں اتریں گے تو اس کے کیف اور لذت کو آپ ضرور حاصل کر پائیں گے کہ آپ نے کہا میں آپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔ اس نے برا بھلا کہا، اس نے سخت لفظ کہے اور جو کچھ بھی کہا اس نے غلط کہا، مگر تواضع دیکھیے، عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، فروتنی دیکھیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کی صورت دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کہا آپ فرما سکتے تھے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی بات جھوٹ پر مبنی ہے، آپ کذب سے کام لے رہے ہیں، مجھ پہ بہتان باندھ رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہ کی، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ مسجد نبوی کا صحن ہے اور ایک شخص آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اشارے میں بات کر کے آگے میں چلوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہ فرمایا کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مڑ کر میری طرف تو دیکھ، میری طرف تو دیکھ۔ میرے آقا جانتے تھے کہ اس شخص نے مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں پہچانتا، یہ نہ پہچاننے کی بنیاد پر یہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، اگر یہ ایک نظر ایک جھلک بھی میری طرف دیکھ لے تو سارے بہتان کی اس کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے اور اس کو پتہ چلے دیکھنے سے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے سے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں اور میں تیرے لیے بھی۔ ہائے کیا وسعت قلبی ہے، کیا وسیع ظرف ہے، قربان جائیے آپ کے اس عظیم ظرف پر۔ یہ سب کچھ وہی ظرف جو مولا کائنات کے چہرے پہ وہ ایسی جسارت کر کے کر دیتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو تیش دلانے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا تیش دلانا الگ بات ہے، الگ بات ہے، اور میرا تیرے ساتھ معاملہ کرنا یہ صرف اسی کی رضا کے لیے تھا اور اسی کی خوشی کے لیے تھا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ قربان جائیں اسی کردار کی جھلک سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام میں نظر آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور تیرے لیے بھی معافی مانگتا ہوں، تیرے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انکا من اولاد المصطفیٰ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اولاد مصطفیٰ ہیں۔ میں نے پرکھ لیا کہ یہ نرمی، یہ شفقت، یہ پیار اور بخشش کی اتنی طلب اور قرن
وہ صرف اولاد مصطفیٰ میں ہو سکتی ہے یا خود مصطفیٰ میں ہو سکتی ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اب میں آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں، آپ اجازت مجھے دیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس شخص نے کوئی بہانہ بنایا اپنی بخشش کا۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات کو؟ اس نے بہانہ بنایا اپنی بخشش کا اور کہا کہ کیوں نہ میں بخشش کی سند کی بات میں خود انہیں کے گھر سے لے لوں۔ ہائے ہائے، میں بخشش اور مغفرت کی بات میں انہیں کے گھر سے لے لوں۔ یہ میرا ذوق، میرا وجدان، مگر اصول کے اعتبار سے قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ میں فنی آدمی ہونے کے ساتھ یہ بات پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے بہانہ بنایا ہوگا، ورنہ کون تھا کہ انہیں نہ پہچان سکتا؟ کون تھا جو پہچان نہ سکتا تھا؟ خدا گواہ ہے کہ یہ تو اونٹ کا خون ہے کہ انسان تو انسان رہے، جانور تک بھی پہچان رکھتے تھے۔ انسان تو انسان رہے، جانور تک بھی پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے، اور اس کی معرفت رکھتے تھے، اس کی معرفت رکھتے تھے۔ مجھے بتائیے، وہ جو یافور تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا فلاں کو بلا کر لا، فلاں کو بلا کر لا۔ مجھے بتائیے، یہ شعور تو انسان میں ہوتا ہے، یہ شعور تو انسان میں ہوتا ہے۔ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ اس کا گھر اس طرف ہے، میں نے وہاں جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ پر رہا، ایک درخت، اس کے کان، یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے۔ وہ استن حنانہ، اس کے پاس وہ کان، وہ آنکھیں، وہ سارا شعور انسانی اس میں موجود تھا۔ کوئی انسانی حیات کے وہ سارے شعور تھے اس میں۔ بات یہ ہے کہ حیات بھی محتاج تعلق مصطفیٰ کی ہے، حیات بھی محتاج تعلق مصطفیٰ کی ہے، اور اگر تعلق یہ ہٹ جائے تو زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتا ہے، زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف اشارہ کر کے کہا، مر کے جیتے ہیں در تمہارے پہنچ کر حسن، مر کے جیتے ہیں در تمہارے پہنچ کر حسن، جی کے مرتے ہیں در تمہارا چھوڑ کر۔ کاش میرے پاس یہ وقت ہوتا تو میں آپ سے میں ضرور یہ اس حوالے سے اور اس نہج پر میں آپ سے بات کرتا۔ حضرات، میں نے سورہ شورا سے ایک آیے مبارکہ کو تلاوت کیا۔ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے سب سے معتبر اور سب سے مقبول وہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ دوسرا درجہ ہے تفسیر قرآن بالحدیث کا۔ آپ صاحبان فہم و دانش کے سامنے بات کرنا بہت آسان ہے کہ اس کو سہل کرنے کی اور آسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے اپنی توحید کا ذکر بھی اپنے محبوب کی زبان سے کروایا، اپنے محبوب کی زبان سے کروایا کہ توحید بھی وہی معتبر ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے لفظوں کے تناظر میں تسلیم کی جائے اور اسے مانا جائے، ورنہ بات تو هو اللہ احد سے بھی مکمل ہے، هو اللہ احد سے بھی مکمل ہے۔ یہاں بات مکمل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی میں بھی مکمل ہے، مگر لفظ کل فرمایا تاکہ محبوب کی شان بھی تو ظاہر کرنی ہے، پتہ تو چل جائے کہ محبوب کی شان بھی تو مطلب آشکار کرنی ہے، پتہ چل جائے کہ انہیں جو کسی محنت پر اور دعوت و تبلیغ کی صعوبت کو برداشت کرنے پر، اے حبیب مکرم
آپ ان سے کہہ دیں کہ اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، بجز اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ حضرت عباس سے انہوں نے کہا کہ صحابہ میں سے کئی صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من قرابتوں کا یا رسول اللہ۔ یہ قابل توجہ پہلو ہے، اس کو ذرا دل کے کانوں سے آپ سماعت کر لیں تاکہ میرے آنے کا مقصد اور میرے ان عزیز زان گرامی قدر نے جو اہتمام کیا وہ حاصل ہو جائے۔ من قرابتوں کا یا رسول اللہ، ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ وہ کون ہیں کہ جن کی مودت کو، محبت کو ہم پر لازم کر دیا گیا، ہم پر لازم کر دیا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نام گنوا دیے، نام گنوا دیے۔ میرے آقا نے فرمایا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، مولائے کائنات و ولدہما، یا ان کے دونوں بیٹے، یہ حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ وبناہما، اور ان کے دونوں بیٹے، کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ یہ تفسیر دی قول کسی مفسر کا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ تفسیری قول کسی مفسر کا نہیں ہے، یہ خود زبان رسالت مآب سے، یعنی صاحب قرآن سے قرآن کی تفسیر پوچھی گئی۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی تفسیر تو صاحب قرآن سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے، یعنی قرآن کی مراد کو اور قرآن کے منشا کو صاحب قرآن سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ کوئی ہے کہ وہ جو یہ کہہ دے یا اس کا معاذ اللہ وہ انکار کر دے کسی سطح پر بھی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس حقیقت کو معاذ اللہ پردوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کو ملفوفانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا جھجک ہے؟ کیا تردد ہے؟ کیا دلوں کے اندر وہ کمزوری اور ضعف ہے کہ یہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، حوصلے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بہتان اور الزام نہ لگ جائے۔ ہزاروں بہتان اپنی جگہ پر، ہزاروں الزام اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے۔ قرآن کی تفسیر بزبان رسالت مآب، اور صحابہ فرماتے من قرابت و کیا یا رسول اللہ، کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ وہ کون ہیں کہ جن کی محبت کو، مودت کو ہم پر واجب کر دیا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا قال الفاطمہ وعلی وابناہما او ولدہما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اب آئیے میں اختصار کے ساتھ آپ دوستان گرامی قدر کے ذوق کے لیے اور اس وجدان کے لیے میں اپنی گفتگو کو صرف قرآن و حدیث تک میں محدود رکھ کر اپنی بات اسی وساست سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس دعوت فکر کے ساتھ اگر بات من کو اچھی لگے تو ضرور قبول کر لیجیے گا، اور اگر کسی وجہ سے بھی طبیعت پر بھاری گزرے تو انتہائی یہ کھرا سودا ہے، یہاں نہ صحیح تو کسی اور دکان پہ بک جائے گا، کہ کسی اور جگہ پر بآسانی خرید لیا جائے گا۔ سنیے، ایک آیت نہیں، میں قرآن مجید کا ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، اور یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پر اتنے صاحبان
علم و دانش کے روبرو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے متواتر 7 سال تک صرف قرآن کی سٹڈی کی، صرف قرآن کو سمجھنے میں نے گزارا 7 سال تک متواتر صرف میں قرآن ہی کو پڑھتا رہا، میں دیکھتا رہا اس کو ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اور اس سے۔ پھر میں نے کچھ تفاسیر کو سامنے رکھا، پھر اس کے معنی اور معارف پر غور کیا، اور صرفی نحوی اعتبار سے اس کو میں دیکھتا رہا۔ آپ یقین جانیے کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں یہ بات بڑے کھلے لفظوں سے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ تمام علوم و فنون ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ساری صرف اور نحو کی ساری نہایتیں وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوئی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کیا فصاحت و بلاغت ہے، کیا نظم اور ضبط ہے، کیا خاص ردم ہے۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام گنوا دیے۔ اب آئیے کہ سورہ مجادلہ ہے، وہ سورہ شورى تھی، اب یہ سورہ مجادلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجادلہ کیوں نام رکھا گیا، یا اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آپ سارے دوست مطلب جو ہے کہ وہ واقف ہیں۔ اور پروردگار عالم نے اپنے کلام لا ریب کو نازل کرنے میں اپنے محبوب کی مرضی کو مد نظر رکھا، اپنے محبوب کی مرضی اور منشا کو مد نظر رکھا، اور احکام کا نزول فرمایا۔ اب دیکھیے کہ یہاں میں جو بات کرنے والا ہوں اسے ذرا دل کے کانوں سے سماعت کریں۔ مولائے کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لوگ آ جاتے اور کافی دیر تک بیٹھے رہتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہ فرماتے کہ آپ اٹھ جائیں، چلے جائیں، یہ شان رحمت للعالمین کے خلاف بات تھی۔ وہ بیٹھے رہتے اور بہت سارے لوگ انتظار میں ہوتے کہ آپ فارغ ہوں تو ہم کوئی اپنا مدعا اور مقصد بیان کر سکیں۔ تو مولا کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہ بہتر نہیں ہے یہ تجویز کہ یہ آنے والے کچھ نہ کچھ مطلب جو ہے کہ وہ صدقہ پیش کریں، تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کر کے وہ چلے جائیں، یا کم آئیں تو تاکہ دوسرے اپنی بات کو کر سکیں۔ اللہ کریم نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم الصدقہ، کیا ایمان والو جب تم کسی خاص بات کو کرنا چاہو تو پہلے مطلب میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی صدقہ پیش کرو، کوئی ہدیہ پیش کرو۔ مولا کائنات اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ما عمل بہ احد قبل ولا یعمل بہا احد بعدی، کہ اس پر سب سے پہلے عمل بھی میں نے کیا اور میرے بعد اس پر کسی نے کوئی عمل نہیں کیا، کہ میں نے عمل کیا، اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا۔ یہ الگ بحث ہے ناسخ اور منسوخ کی۔ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الصافات کی ہے۔ یہ صرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یار زندہ صحبت باقی، تو پھر کبھی صحیح کہ میں کسی آیت پر سیر حاصل گفتگو کروں گا کہ تاکہ اندر کی تشنگی جو ہے کہ وہ بجھ۔ سلام علی الیاسین، یہ سورہ الصافات کی کیا ہے؟ یہ الیاسین جو ہے یہ کیا ہے؟ قال نحن آل محمد، یہ الیاسین سے مراد یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے حضرت ابن عباس سے مفسرین کی ایک جماعت نے روایت کیا، اور یہ بھی سورہ شورى کی آیت ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا،
کہ جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ قال المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد جو چیز بڑھ جاتی ہے وہ آل محمد کی محبت اور مودت ہے، آل محمد کی محبت اور مودت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ پوچھا گیا حضرت امام جعفر الصادق سے، اب قرآن کی تفسیر اگر گھر سے ہو بیان تو اس سے بڑا معتبر حوالہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق سے پوچھا گیا کہ من ہم اولی الامر، اے امام یہ کون ہیں اولی الامر؟ تو انہوں نے کہا کان علی، کیا؟ ہائے ہائے، کہ وہ مولائے کائنات ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب علی ابن ابی طالب تاکل الذنوب کما تاکل النار، کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ سورہ نحل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا، یہ معروف صحابی ہیں، معروف صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قرابت ان کو حاصل ہے، بڑی قربت حاصل ہے ان کو۔ ان سے پوچھا گیا کہ اہل ذکر کون ہیں؟ تو انہوں نے کن سے پوچھا؟ مولائے کائنات سے، مولائے کائنات سے پوچھا کہ اے مولائے کائنات آپ فرمائیں کہ اہل ذکر کون ہیں؟ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں اہل ذکر ڈھونڈنا ہے تو وہ ہم ہیں، کہ فاسألوا اہل الذکر۔ یاد رکھیے، اس جملے کو محفوظ کر لیجئے کہ اگر قرآن سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو مولائے کائنات کے در دولت پر دستک دیے بغیر آپ کو وہاں سے حاصل نہیں ہوگا۔ دستک دیں گے تو انہی کے در سے وہ مسئلے کا حل آپ کو ملے گا۔ اسی طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد اہل بیت اطہار ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، جہاں یہ دو دریا ملتے ہیں تو پہلا دریا مولا کائنات ہے اور دوسرا دریا سیدہ کائنات ہے۔ اور پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ پھر اس سے مراد قال الحسن والحسین، کہ پھر ایک سے مراد حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین۔ اب آئیے سورہ رعد کی ایک آیت ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، آپ بھی ایک قوم کے ہادی ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، وَوَضَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدرہ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم کو اپنے سینہ مبارک پر رکھا، اور رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال انا المنذر او ما الى منکب علی وقال انت الہادی المہتدون من بعدی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم مولا کائنات کے کندھے پر رکھ کر فرمایا کہ اے علی، یہ جو ہے یہ ہادی ہے اور رہتی دنیا تک لوگ ہدایت جو ہے وہ علی سے پاتے رہیں گے۔ یہ بہت کچھ سوچنے کی دعوت دیتی ہے، بہت کچھ سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ کاش کہ اسے سوچ لیا جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ میں ابھی صرف آیات اور اس کے تحت جو حدیث کو بیان کیا گیا اور مراد ہے میں اس تک اپنی گفتگو کو محدود کر رہا ہوں۔ یہ آیت ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے لگے اور مولا کائنات کو اپنے بستر پر لٹا گئے، بستر پر
حکم فرمایا کہ اس پہ سو جائیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو جب دیکھا تو رب نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں لفظوں میں نا بڑی فکر آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، سبھی ایسے نہیں ہیں۔ ایک استاد سے پوچھا جائے کہ آپ کی کلاس کی پوزیشن کیا ہے، تو وہ یہ کہہ دیں کہ یہ ہیں، تو جب جن کو خاص کیا جائے گا وہ دوسروں سے ممتاز ہوں گے، دوسروں سے ممتاز ہوں گے، چونکہ میرا بھی پیشہ ہے، میرا شعبہ ہے، وہ دوسروں سے ممتاز ہوں گے، وہ اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح باقی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، رب بھی علیحدہ کر کے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کیا کہ اپنی جانوں کو بھی بیچ دیتے ہیں میری رضا کی خاطر، میری رضا کی خاطر، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اور پھر جبریل علیہ السلام سے رب نے فرمایا جبرائیل میکائیل کو ساتھ لے کر جا، آج یہ اپنی جان کی بازی لگا کر دشمنوں کے نرغے میں میرے محبوب کے بستر پر لیٹا ہے، اس کے سرانے کھڑے ہو کر، اے میکائیل اس کی پینتی کی طرف کھڑے ہو کر ساری رات میرے محبوب کی حفاظت کرو، میرے محبوب کی حفاظت کرو۔ اور پھر کیا تھا، قام جبریل علیہ السلام عند راسہ و میکائیل علیہ السلام عند رجلہ و جبریل علیہ السلام ینادی بخن بخن من مثلک یا ابن ابی طالب یباہی اللہ بک الملائکۃ ونزلت الآیہ، کہ یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، ملائکہ بھی آپ کی قسمت پر رشک کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو مبارک دے رہے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہو، پھر ان کو اسی انداز میں مانا جائے۔ یہ تو اختصار سا تھا، آج کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ درد کے تار کو چھیڑا گیا اقبال کی اس ربائی پر کہ یہی درد رکھیں۔ آپ کی نظر کرتا ہوں، انہوں نے کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ ایک رشتہ آئین حق، آپ کی نظر کرتا ہوں، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش بتی دمے، سجدہا بر خاک او پاشی دمے، وما علیہ الا البلاغ۔